بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت ظالم و جابر تھا۔ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ سرزمین مصر پر اسی کا غلبہ تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے اور اس آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون چونک کر نیند سے بیدار ہو گیا۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کیا کرتے تھے۔ فرعون نے تمام نجومیوں کو، جو اس کے قریب بہت بڑے بڑے عالم تھے، ان کو دربار میں بلا لیا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو تمام نجومیوں نے فرعون کو اس کے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ہی سلطنت میں سے ہوگا اور تمہیں برباد اور ہلاک کر دے گا، اور وہ بچہ تمہاری بادشاہت ختم کر کے مصر پر قبضہ کر لے گا۔ فرعون نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو وہ بہت فکر مند ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے کوئی حل نکالے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرعون نے حکم صادر کر دیا کہ مصر میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس طرح 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور بے شمار عورتوں کے حمل گروا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا۔ عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس جمع ہوئے، چونکہ فرعون کو اپنا رب مانتے تھے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ رہے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ قوم والوں کی بات فرعون کے دل پہ لگی اور اس نے اعلان کر دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس سال بچوں کے قتل کا سال تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ خالق حقیقی میں آہوزاری پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت پوشیدگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہیں کہ ایک دن اچانک فرعون کے سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے ماں سے کہا کہ فرعون کے سپاہیوں کو خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور ان کی عقل جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے بچے کو فرعونیوں سے بچانے کی خاطر کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور خود خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ سپاہیوں کا دستہ گھر داخل ہوا اور سوال کیا کہ جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور بہن نے کہا، ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، آپ چاہیں تو تلاشی لے لیں۔ چنانچہ سپاہیوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور آخر میں تندور میں بھی دیکھا تو تندور تیزی کے ساتھ بھڑک رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل بحال کر دی۔ اس نے کلثوم سے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ کلثوم نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹی رونے لگیں۔ روتے ہوئے انہوں نے بچے کے رونے کی آواز سنی جو کہ تندور کے اندر سے آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، تندور میں بچہ آگ کی بجائے پھولوں میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے بچے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، ہم اسے ضرور تجھے واپس لوٹا دیں گے۔
हल्का खुदाबंदी के बाद माँ के दिल से बोझ कुछ कम हो गया। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा और बहन ने मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार किया और खूब प्यार करने के बाद संदूक में डालकर दरियाए नील की तरफ चल दी। दरियाए नील को भी हुक्म हो चुका था कि अपने बहाव को इस तरह खूबसूरत बना कि हमारे पैगंबर मूसा को कोई तकलीफ न हो। फिरौन का महल दरियाए नील के किनारे पर था, जहाँ से वो कुदरती मनाजर देखकर लुत्फ उठाया करता था। कुदरत इलाही से फिरौन और उसकी हसीन बीवी आसिया दोनों दरिया के किनारे बैठे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक दोनों की नजरें संदूक पर पड़ी, तो फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो संदूक निकालो, मुमकिन है इसमें कोई खजाना हो। सिपाही जल्दी से संदूक निकालकर बादशाह के पास ले आए। फिरौन ने संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खोला गया, दोनों मियाँ बीवी की नजर नन्हे चांद के टुकड़े नूर से मुनव्वर चेहरे पर पड़ी तो आसिया का दिल मचल गया। आसिया ने अपने शौहर से कहा, मैंने आज तक इतना हसीन और जमील बच्चा किसी की गोद में नहीं देखा। फिरौन ने भी इस बात की तस्दीक की तो आसिया कहने लगी, बस मैं तो इसे अपना बेटा बनाऊंगी और उसकी खूब अच्छे अंदाज में परवरिश करूंगी। फिरौन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी बीवी की मोहब्बत की वजह से उसने फौरन हाँ कर दी। इस तरह वो बच्चा जिसकी खातर 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए, ना सिर्फ कत्ल होने से बच गया बल्कि फिरौन के महल में पलने बढ़ने लगा। आसिया आपको प्यार करते करते महल में ले गई। मरूजा रवाज के मुताबिक उसने बेहतरीन दाइयों का इंतजाम किया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाई का दूध ना पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन इस महल में किसी काम की गरज से आई और आसिया को कहा, मैं एक ऐसी औरत का इंतजाम कर दूंगी जो बहुत तजर्बेकार है, वो जरूर मूसा को दूध पिला लेगी। चुनाचे आपकी बहन घर वापस आई और माँ को भाई की खैरियत और हिकमत खुदाबंदी से आगाह किया। दोनों माँ बेटी फिरौन के महल की तरफ चल पड़ी। आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया की गोद से अपनी गोद में लिया और प्यार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनका दूध फौरन पी लिया। इस तरह हिकमत इलाही के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हकीकी वालदा का दूध पिया और फिरौन के दरबार में बड़े शाहाना तरीके से परवरिश पाई।